بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم اس کی قسط نمبر 223 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے مامون رشید کی وفات کو۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مامون رشید کے وزیر اعظم احمد بن ابی خالد نے، جو نہایت عقل مند، نیک طبیعت اور پاک طبیعت شخص تھا، اسی سال وفات پائی، اور اس کی جگہ مامون رشید نے احمد بن یوسف کو خلعت وزارت عطا کیا۔ احمد بن ابی خالد بنی عامر کا ایک شامی غلام تھا جو اعلیٰ درجے کا ادیب اور منشی تھا۔ احمد بن یوسف ایک معمولی دفتر کا قادر تھا۔ مامون چونکہ اس کی قابلیت سے واقف تھا، لہذا اس کو ایک یکلخت وزارت عظمیٰ کا عہدہ عطا کر دیا۔ سن 212 ہجری میں احمد بن محمد عمری معروف بن امر الامین نے یمن میں علم بغاوت بلند کیا۔ خلیفہ مامون رشید محمد بن عبد الحمید معروف بن یہ الرازی کو یمن پر معمور فرمایا۔ سن 213 ہجری میں مامون رشید نے اپنے بیٹے عباس کو جزیرہ صفور اواسم پر اپنے بھائی ابو اسحاق متعصم کو شام اور مصر پر مقرر کیا۔ ابو اسحاق متعصم نے اپنی جانب سے ابن عمیر اور عیسیٰ کو مصر کا ولی مقرر کر کے روانہ کیا۔ کسیہ میں اور یمینیہ پر ایک ہنگامہ کر کے سن 214 میں ابن عمیر کو مار ڈالا اور علم بغاوت بلند کیا۔ تو متعصم خود مصر میں گیا اور بازور تیغ باغیوں کو زیر کر کے مصر میں قیام کیا اور اپنی طرف سے اعمال مقرر کیے۔ اس طرح مصر میں امن و امان قائم ہو گیا۔ سن 213 ہجری میں مامون رشید نے غسان بن عباس کو سندھ کی گورنری پر مأمور فرمایا۔ اسی سال ابو الرازی والی یمن باغیوں کے ہاتھوں سے یمن میں مقتول ہوا۔ مجبور ہو کر مامون رشید نے محمد بن ابراہیم ریاوی کو، جو زیاد بن ابی سفیان کی اولاد میں سے تھا، یمن کی ولایت سپرد کی۔ اس کے وہاں پہنچ کر شہر زبید کی بنیاد ڈالی اور اس شہر کو اپنا مستقل قرار دے کر یمن پر حکومت شروع کی۔ خلیفہ کا وہ توبہ اور ہدایت بھیجتا رہتا تھا اور خطبہ میں اس کا نام لیتا تھا۔ سن 245 ہجری یعنی اپنی وفات تک یمن میں آزادی سے حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد یمن کی حکومت اس کے اولاد اور غلاموں میں سن 532 ہجری تک قائم رہی۔ سن 214 میں خلیفہ مامون نے علی بن ہشام کو جیل، قم، اصفہان اور آذربائیجان کی حکومت عطا فرمائی۔ سن 214 ہجری میں ابو بلال صابی شاری نے خروج کیا۔ مامون رشید نے اپنے بیٹے عباس کو ماہ سپہ سالاروں کے اس کے سرکوبی پر مأمور فرمایا۔ ابو بلال لڑائی میں مارا گیا اور یہ فتنہ فروغ ہوا۔ سن 215 ہجری میں قیصر میں خیال فوت ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا نوفل تخت نشین ہوا۔ رومیوں کی طرف سے ملامات، سرکشی اور دشمنی نمایاں ہونے پر مامون رشید نے اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کو سواد، حلوان اور دجلہ کی گورنری عطا کر کے بغداد میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور خود فوج لے کر رومیوں پر حملہ آور ہوا۔ موصل، انتقیہ، مصبیسا اور ترسوس ہوتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ قلعہ کرا کو فتح کر کے شہر پناہ کو معدم کر دیا۔ پھر اشناس کو قلعہ سندس کی طرف اور جعفر کو قلعہ سنسان کی طرف فوجی دستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچہ یہ دونوں قلعے فتح ہو گئے۔ عباس بن مامون اور رشید نے شہر مطلیہ پر قبضہ کیا۔ معتصم جو مصر میں مقیم تھا، مصر سے واپس ہو کر مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رومیوں نے اظہار کر کے معافی طلب کی اور خلیفہ مامون مراجعت کر کے دمشق کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی خلیفہ راستے میں ہی تھا کہ رومیوں نے اپنی طاقت کو مجمع کر کے یک ترسوس اور مصیصہ
پر حملہ کر دیا۔ ابھی دونوں شہروں کے باشندوں اس خیال سے کہ رومیوں نے مسلط کر لیا بے خبر تھے، لہذا نہایت بے رحمی سے قتل و غارت کیے گئے۔ مامون یہ سنتے ہی فوراً لوٹ پڑا اور بلا روم میں ایک خلبلی سے مچ گئی۔ لشکر اسلام نے قلعوں پر قلعے اور شہروں پر شہر فتح کرنے شروع کیے۔ ایک طرف خلیفہ مامون فتح کرتا ہوا بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف معتصم حملہ آور تھا جس نے 30 قلعے فتح کر لیے تھے۔ تیسری طرف یحییٰ بن اقسم شہروں کی فتح کرتے اور رومیوں کے گرفتار کرنے میں مصروف تھا۔ آخر قیصر روم نے اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور خلیفہ مامون نے واپسی کا حکم دے کر دمشق کی طرف مرجت کی اور یہاں سے مصر کی طرف متوجہ ہوا۔ مصر میں باغیوں کو خوب سزائیں دے کر وہاں کے حالات کو درست کیا۔ مصر سے پھر شام کی طرف واپس آیا۔ اس حملہ آوری اور مراجت میں پورا 1 سال صرف ہو گیا۔ سن 218 ہجری رومیوں نے پھر حرکات کا اظہار کیا اور مامون الرشید نے پھر اس طرف فوج کشی کی۔ اس مرتبہ بھی رومیوں سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں اور نوفل قیصر روم نے پھر عاجزانہ طور پر درخواست صلح پیش کی۔ مامون نے اس مرتبہ بھی اس کی درخواست منظور کر لی، بلاد و روم سے واپس ہوا۔ سن 218 میں مامون الرشید کو پھر رومیوں کی گوشمالی کے لیے جانا پڑا۔ وہاں سے واپسی میں اپنے بیٹے عباس کو بطور یادگار فتح شہر توانا کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے 1 میل مربع کا قلعہ بنایا اور 4 کوس کی محیط کی شہر بنا تعمیر کر کے مختلف شہروں کے لوگوں کو وہاں پر آباد کیا۔ سفر روم میں واپسی میں نہر بزدون کے کنارے ایک روز مقام ہوا۔ 13 جمادی الثانی 218 ہجری کو یہیں بخار میں مطلع ہوئے اور یہیں 18 رجب سن 218 بروز پنجشنبہ فوت ہوئے۔ مرنے سے پہلے عمرہ اور یقین اور علماء اور فقہ کو اپنے روبرو بلا کر وصیت کی اور اپنے کفن دفن کے متعلق ہدایت کی۔ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کو رونے اور ہائے وائے کرنے سے منع کیا۔ پھر اپنے بھائی ابو اسحاق معتصم کو، جس کو ولی عہد سلطنت بنا چکا تھا، بلا کر نصیحت کی اور اصول جان بازی کی طرف توجہ دلائی۔ پھر قرآن کریم کی آیات پڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ بول اٹھا کہ اے وہ جس کی سلطنت کبھی زیل نہ ہوگی، اس پر رحم کر۔ جس کی سلطنت زیل ہو رہی ہے، اس کے بعد جہاں بحق تسلیم ہو گیا۔ اس کا بھائی ابو اسحاق معتصم اور اس کا بیٹا عباس بزدون نے علاقہ رقہ سے مقوم ترتوس میں لائے اور دفن کیا۔ مامون نے 48 سال کی عمر پائی اور 20.5 سال حکومت کی۔ مامون کا عہد خلافت لڑائیوں اور بغاوتوں کے فروغ کرنے میں گزرا۔ مہمزت اور بابک خرمی کو اس نے نہ تمام چھوڑا، یعنی دونوں فتنے اس کے عہد خلافت میں فروغ نہ ہو سکے اور حقیقت مامون کی جگہ حکومت و ملکگیری کا زمانہ اب شروع ہوا تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ اس نے اپنے آخری ایام میں اپنی بہادری اور سپہ سالاری کی قابلیت کا ثبوت بھی دے دیا۔ رومیوں کے مقابلے اس نے کئی سال تک جہاد کیا اور اس میں ذرا شک نہیں کہ وہ حالت جہاد اور میدان جنگ میں ہی فوت ہوا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔